اچھا آن دا پیپرز دیکھیں، اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے بہترین، اہل تشیع حضرات کا عقیدہ پیپرز پر دیکھیں بہترین ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ بہترین ہے تو ان کو کچھ ملا کیوں نہیں؟ تم مسجدوں میں، سنی مسجدوں میں رو رہے ہیں، تم امام بارگاہوں میں رو رہے ہو، کوئی بھی اللہ تک تو نہیں پہنچا نا اللہ تک تو نہیں پہنچا نا۔ جب ہم سب کی باتیں سنتے ہیں تو سمجھ نہیں آتا کہ آخر سچا کون ہے۔ اہل حدیث کچھ اور کہتے ہیں، اہل سنت کچھ اور، تو اس بارے میں کچھ بتا دیجئے کہ آخر سچ کیا ہے، یہ فرقے دراصل کیا چیز ہے؟ مجھے نہیں معلوم، سوال کیسے کروں؟ لیکن جب ان مولویوں کی باتیں سنتی ہوں تو اسلام پر شک سا ہونے لگتا ہے۔ لوگوں کی باتیں کچھ اور ہوتی ہیں، فرقوں کی باتیں کچھ۔ ہم کس لحاظ سے چلیں اسلام پر؟ پلیز مجھے جواب عنایت فرمائیں، شکریہ۔ جی، یہ رونا تو پوری امت کا ہے۔ اگر لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ سچ کیا ہے تو پھر یہ فرقے کیوں بنتے؟ بات ہے ساری کہ رب کی طلب کتنے لوگوں کو ہے، اور کس کو اس بات کی پرواہ ہے کہ اسلام کی جو تشریحات مجھے ملی ہیں وہ سچی ہیں۔ ہر فرقے والا یہی سمجھتا ہے کہ میں حق پر ہوں۔ اندر جو شیطان بیٹھا ہوا ہے اس نے سب کو مطمئن کر رکھا ہے۔ شیطان نے مطمئن کیا ہے، اس کا ثبوت یہی ہے نا۔ اگر اللہ مطمئن کرتا تو وہابی کو اس کے خیالات پر مطمئن کرتا، اہل حدیث کو اس کے خیالات پر کیسے مطمئن کرتا؟ جو ایک صحیح ہے وہی مطمئن ہوتا نا۔ یہ 73 کے 73 تو مطمئن نہ ہوتے۔ 73 کے 73 مختلف ہیں، ان کے عقائد میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ عقائد میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور سارے متفق، سارے مطمئن ہیں اپنے فرقے سے۔ اگر کسی کو طلب ہوتی ہے حق کی تو پھر وہ تلاش کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے، تحقیق کرتا ہے۔ جب وہ تحقیق کرتا ہے، تلاش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے راستہ نکالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، اس کی مدد ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو صحیح جگہ پر پہنچا دیتا ہے۔ اب آپ کو یہ جاننا ہے کہ بھئی سچ کیا ہے، تو سچ یہ ہے کہ یہ سارے فرقے غلط ہیں لیکن ڈھیٹ ہیں۔ آپ ان کو سمجھا بھی دیں قرآن و حدیث دکھا کے، پھر بھی شیطان کی طرح موذی ہیں، انسیڈیس، ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ اس لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان سے اور دور ہے۔ شہنشاہ ہے، بادشاہ ہے، اس کو کیا پرواہ ہے؟ ایک ہی اشارہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اگر بندہ نہ سمجھے تو اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے، جہنم میں جانے دو، اس کو کیا پرواہ ہے، وہ تو بادشاہ ہے۔ قرآن مجید کو بھی اگر انسان پڑھ لے تو اس کو یہ تو پتہ چل جائے گا کہ ان 72-73 فرقوں میں سے ایک بھی صحیح نہیں ہے، سب غلط ہیں۔ قرآن پڑھ کے اسے یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا، اگر وہ قرآن سمجھ کر پڑھے، ہدایت حاصل کرنے کی نیت سے پڑھے، یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا اس کو کہ بھئی اسلام بغیر شرع صدر کے نہیں ہے۔ قرآن میں تو اللہ نے لکھا ہوا ہے نا، کھول کھول کے لکھا ہوا ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، کہ اور جس نے اسلام پر عمل پیرا ہونا ہے تو وہ اللہ کے اسم سے اپنی شرع صدر کر لے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ یہدی قلبہ، کہ جو کوئی بھی اللہ پر ایمان لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو ہدایت دیتا ہے۔ اب یہ پڑھنے کے بعد انسان کو یہ سوچ تو آئے گی نا کہ یار ہدایت تو قلب کو ملتی ہے، تو کم سے کم وہ یہ لفظ کہہ کے ڈھونڈے، کسی بھی عالم کے پاس جائے، کہے یار مجھے میرے قلب کو ہدایت چاہیے، میرے قلب کو، قرآن کی زبان بولے، میرے قلب کو ہدایت چاہیے۔ پھر قرآن نے یہ بھی کہا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، ایسے لوگوں کی پیروی نہ کرو جن کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا۔ پھر قرآن مجید نے یہ بھی کہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ،
کہ تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو قرآن مجید میں بہت ساری چیزیں ہیں جن کو پڑھنے سے آپ کو یہ اندازہ تو ہوگا کہ یہ جو مولوی بتا رہے ہیں یہ سب بکواس ہے۔ اب یہ قرآن مجید میں آیت موجود ہے نا، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کہ اسلام پر عمل پیرا ہونا ہے تو شرح صدر کرو اللہ کے نام سے۔ آپ نے کسی عالم سے سنا ہے یہ؟ قرآن میں پڑھے نا۔ اور پھر لکھا ہے فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، اور وہ لوگ تباہ ہو جاتے ہیں جن کے دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے اور ان میں ذکر اللہ صلاحیت نہیں کرتا۔ اور جب دل میں ذکر اللہ صلاحیت نہ کرے اولئک فی ضلال مبین۔ مولویوں نے ہم کو پڑھایا ہوا پٹی کہ اس کا دوپٹہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی قمیض، اس کا گلا بڑا ہے، اس نے نیل پالش لگائی ہے، اس نے بال کٹوائے ہیں، یہ گمراہ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے نہیں، یہ سب گناہ ہے۔ گمراہی تب ہوتی ہے جب دل میں اللہ کا نور داخل نہ ہو۔ اولئک فی ضلال مبین، یہ سب گناہ ہیں، ہر انسان سے ہوتے ہیں، کوئی انسان خطا سے پاک نہیں ہے، کوئی انسان گناہ سے پاک نہیں ہے، سب سے گناہ ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کوئی سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے دھو دیتا ہے جیسے وہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا معصوم بچہ ہو۔ اس لیے کہ گناہ تو کرنا ہے ہم نے، ہمارے ساتھ نفس جو لگایا ہوا ہے، بغیر نفس کے اگر ہم گناہ کرتے تو پھر واقعی گناہ گار تھے۔ تو گناہ تو ہوں گے ہم سے، اس وقت تک گناہ ہوں گے جب تک ہم اس کی جو جڑ ہے وہ نہ کاٹ دیں گناہوں کی۔ جیسے ایک حدیث میں آیا کہ حب الدنیا راس کل خطیہ، ایک حدیث شریف میں کہ یہ دنیا کی محبت ہے، یہ ہر خطا کی جڑ ہے، ہر برائی کی جڑ ہے۔ اور یہ حب دنیا آئی کہاں سے؟ نفس۔ اچھا، آن دا پیپرز دیکھیں، ان دا بکس، اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے بہترین، اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے کتابوں میں پیپرز پر بہترین ہے۔ اہل تشیع حضرات کا عقیدہ پیپرز پر دیکھیں بہترین ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ بہترین ہے تو ان کو کچھ ملا کیوں نہیں؟ تم مسجدوں میں، سنی مسجدوں میں رو رہے ہیں، تم امام بارگاہوں میں رو رہے ہو، کوئی بھی اللہ تک تو نہیں پہنچا نا۔ اللہ تک تو نہیں پہنچے نا بھئی۔ وہ یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں، تم یا علی یا حسین کے لگا رہے ہو، نہ تمہارے یا رسول اللہ کے نعرے رسول اللہ تک پہنچے، نہ تمہارا یا علی 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 تک پہنچا۔ انہوں نے کیا کیا فرقہ والوں نے؟ سنیوں نے کہا کہ عظمت مصطفیٰ بیان کرو بس، شیعوں نے کہا عظمت علی بیان کرو بس، اور تم یہاں پر بھاڑ جھونکنے کے لیے آئے ہو۔ عظمت علی بیان کر کے اپنے آپ کو علی سے ملانا بھی تو تھا، اپنا سینہ پاک کر کے علی کی ذات سے منسلک بھی تو ہونا تھا۔ صرف زبانی کلامی ان کی تعریف کرنے سے تم کو سب کچھ مل جائے گا؟ وہ دیوبندی کرے نہیں، صرف اللہ اللہ اللہ۔ پاکستان میں تم کمپٹیشن دیکھا میں نے، جب ہی کہتے ہیں بھئی یا رسول اللہ مدد، تو دیوبندیوں نے اسٹیکر بنوائے یا اللہ مدد، کہ بھئی ہم تو اللہ سے مانگ رہے ہیں، یہ رسول اللہ سے مانگ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یا علی مدد، یا اللہ مدد، یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد۔ کسی نے مدد نہیں کی، نہ دیوبندیوں کی اللہ نے مدد کی، نہ سنیوں کی رسول اللہ نے، نہ شیعوں کی یا علی نے۔ کیوں نہیں کی؟ تو تمہاری صدا ان تک پہنچے گی تو کریں گے نا۔ زبانی کلامی ہی اگر تم نے کسی ہستی کا ذکر کرنا ہے تو اللہ اللہ کرنے والے اللہ تک نہیں پہنچے، اس زبان سے یا علی کہہ کے کہاں پہنچ جاؤ گے تم؟ جب زبانی اللہ اللہ کرنے والے اللہ تک نہیں پہنچے، بھائی مولا علی کا نام اللہ سے افضل تو نہیں ہے نا؟ سچی بات بولنا بڑا بہادری کا کام۔ لیکن یا علی اللہ سے تو بڑا نام نہیں ہے نا، نہ بڑی ذات اللہ سے ہے نا؟ وہ تو جو اللہ اللہ زبان سے کر رہے تھے وہ نہیں، ان کو کچھ نہیں ملا، تو تم کو یا علی علی زبانی کرنے سے کیا ملے گا؟ ہاں، یہی یا علی کا نعرہ اگر دل میں اتر جاتا، پھر علی اور اللہ دور نہیں۔ اگر دل میں اتر جاتا، تو دل میں نہیں اترا ہے تو تم یا اللہ کہہ رہے ہو زبان سے، یہ یا مصطفیٰ، یہ یا حسین، یا علی، بس زبانوں کی حد تک ہے، اندر تو کالا ہے تمہارا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے عملوں کو دیکھتا،
ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم، میں تمہارے قلب اور تمہاری نیت کو دیکھتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے قلب کو دیکھا وہ گناہوں سے بھرا ہوا تھا، سیاہ تھا، اللہ اس سے بیزار ہو گیا۔ جب اللہ بیزار ہو گیا تو اس کے بعد ہی پھر وہ انسان اپنے آپ کو 30 مار خاں سمجھتا ہے، نئے فلسفہ پیدا کرتا ہے، نئے فرقہ بناتا ہے۔ یہ اسی وقت بنتے ہیں نا فرقے، جب اللہ کسی کی عبادتوں کی وجہ سے دیکھے، چلو اس کے دل کو دیکھیں، اور دل کو دیکھے تو اس میں دنیا شیطان بیٹھا ہوا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس سے بیزار ہو جاتا ہے۔ بیزار ہونے کے بعد پھر شیطان کو کہتا ہے جا تو، پھر شیطان آتا ہے، اس کا سوتے میں ماتھا چومتا ہے اور کہتا ہے کہ آج میرا آخری دن ہے تیرے پاس، اب میں تیرے پاس نہیں آؤں گا، اپنا ولایت ابلیسی تجھے کو ٹرانسفر کر دیا۔ پھر یہ اتنے چالاک ہو جاتے ہیں، پھر ان کے اندر اتنا علم آ جاتا ہے شیطانی کہ پھر عام آدمی ان سے بحث نہیں کر سکتا، جیت نہیں سکتا عام آدمی۔ تو سچائی کیا ہے بیٹے؟ سچائی یہ ہے کہ جو قرآن میں ہے، کسی ایسی ہستی کے پاس جا جو قرآن میں لکھی ہیں شرطیں، جو قرآن میں تعلیم ہے، اس کے مطابق وہ تجھے قرآن پر چلا دے۔ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق۔ کون ہے؟ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ شرح صدر کا پتہ دیا ہے قرآن نے، صدر سینے کا کھلنا، شرح صدر کی تعلیم ہے، مل رہی ہے سرکار گوھر شاہی کے در سے۔ اپنے منہ میاں مٹھو تو نہیں بن رہے ہم، وہ کہہ رہے ہیں جو قرآن میں لکھا ہے۔ اپنی اکڑ، اپنی انانیت کے باعث یہ بھی کہہ سکتے تھے ہم کہ بھئی جہاں سے مرضی آئے لے لو جا کے، تو اتنا سچ بتا کے پھر تم کو بے آسرا چھوڑ دیتے اگر یہ کہتے کہ کہیں سے بھی ملے لو لے، ہم کو معلوم ہے نا کہیں ہے ہی نہیں، تو پھر یہ کہنا پڑے گا نا in order to be earnestly honest کہ تم کو ہدایت مل جائے کہ بھئی ادھر ہی آ جاؤ۔ ورنہ اگر ظاہری رکھ رکھاؤ رکھتے، کہتے کہ جی کوئی ہم پر یہ الزام نہ لگا دے کہ بھئی یہ تو اپنی مشہوری کر رہا ہے، تو کہہ دیتے ہیں بھئی یہ ہے حقیقت، جہاں سے بھی مل جائے لے لو جا کے۔ لیکن یہ سچائی نہیں ہے نا، کیونکہ کہیں اور ہے ہی نہیں ہے۔ یہ تو صرف امام مہدی سرکار گوھر شاہی کے پاس یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی نعمت، کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں۔ اگر ہم ٹال دیں کہ ہاں بھائی یہ ہے تعلیم، یہ ہے سچائی، جہاں سے مر جائے لے لو، یوں تو ہم کو اللہ پوچھے گا جب کوئی تھا ہی نہیں دینے والا تو نے کہاں بھیج دیا اس کو؟ تمہیں دیا ہے دینے کے لیے تو تم دو نا۔ جو سچی بات ہے وہی کہنی پڑے گی کہ ہدایت کا راستہ صرف سرکار گوھر شاہی کی قدموں میں ہے۔ اوکے، کہاں ہے شرح صدر کی تعلیم؟ کہنے کو تو اب سرکار نے جب یہ شروع کیا اس کے بعد لوگوں کو پتہ چلا ذکر قلب کیا ہوتا ہے، ورنہ ایک انسان نہیں جانتا تھا ذکر قلب۔ اب تو ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش میں سب کہہ رہے ہیں ذکر قلب لے لو۔ اب انہوں نے جو مرید بنایا وہ مرید بھی جا کے آ کے پوچھتے ہیں، اب ہم ان کو کیا کہیں یار؟ بھائی یہی کہہ سکتے ہیں بھائی ٹھیک ہے، تم نے ذکر قلب اپنے مرشدوں سے سنا تو ہمارے پاس کیوں آئے ہو؟ اگر تمہارے پاس ذکر قلب ہوتا تو یہاں کیوں آتے؟ اگر تمہارے پاس ذکر قلب نہیں ہے، اب پوچھتے ہیں پھر ہمارے مرشد کے بارے میں بتاؤ۔ ابے تیرے پاس ذکر قلب نہیں ہے، اب کیا بتاؤں تیرے مرشد کے بارے میں؟ اگر وہ کوئی ہوتا تو ایسی طرح آوارہ پھر رہا ہوتا، جس کا کوئی مرشد نہیں نا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ شیطان اس کا مرشد بن جاتا ہے۔ یہ بات سوچو، غور کرو اس پر۔ من لا شیخ لہ فہو الشیخ الشیطان، یہ حدیث ہے مبارکہ۔ اب اس کے کئی مطالب ہیں۔ من لا شیخ لہ، کہ جس کی مدد کو اس کا شیخ نہیں پہنچتا جس کی مدد کو اس کا شیخ نہیں پہنچتا تو بس پھر شیطان اس کا شیخ بن کے پہنچ جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ہم جب پاکستان میں تھے تو یہی دیوبندی، وہابی، اہل حدیث فرقے والے جو تھے یہ کہتے تھے کوئی مرشد ورشد نہیں ہوتا، سب شرک ہے۔ بعد میں جب تحقیق کی، سرکار سے ملے تو پتہ چلا جاتا تو قرآن نے تو کہا ہے کہ بھائی وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ ولی اور مرشد کا تو لفظ ہی
انہوں نے ایجاد کیا ہے، قرآن میں تو ہے ہی نہیں۔ کئی لوگ کہتے تھے مرشد کا لفظ قرآن سے نکال کے دکھاؤ۔ کتنے بڑے جاہل، کیسی جہالت پھیلاتے رہے اور پھیلا رہے ہیں کہ کوئی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ براہ راست قرآن مجید کی، اللہ کے کلام کی خلاف ورزی، مخالفت۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ، یہ قرآن ہے۔ اے مومنو، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ حکم دے رہا ہے تمہیں، وابتغوا الیہ الوسیلہ، تلاش کرو۔ پھر جب مل جائے وسیلہ، وجاہدوا فی سبیلہ، پھر رائے سلوک میں ریاضت کرو، مجاہدے کرو، چلے کرو، پاک کرو اپنے۔ قرآن میں ہونے کے باوجود یہ جو فرقے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اللہ ڈائریکٹ مانگو، کسی وسیلے کی حاجت نہیں ہے تمہیں۔ قرآن میں لکھا ہے وسیلہ ڈھونڈو۔ اتنی بڑی ناانصافی ہے۔ یہ علماء دین یہ راہزن نہیں ہے، یہ شیطان کا کام نہیں کر رہے۔ قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے، یہ ہم کو کچھ اور پٹی پڑھاتے رہے۔ سچی بات بولنا ضروری ہے نا یار۔ اس وقت کون سا فرقہ ہے شیعہ سمیت، بھئی اچھی چند باتیں اچھی سب میں ہیں، لیکن قرآن مجید کو پڑھ کے، قرآن مجید کی تعلیم کی روشنی میں اپنی زندگی بسر کرنا، یہ کون سے فرقے میں موجود ہے؟ بات کسی میں بھی نہیں، نہ شیعہ میں، نہ سنی، نہ وہابی میں، سب لگے ہوئے ہیں اپنی اپنی فرسودہ جو ان کے اپنے عقائد ہیں وہ لگے ہوئے ہیں۔ آج کا سنی کہتا ہے میں وسیلہ ڈھونڈ رہا ہوں، یہ قرآن وہابی کے لیے نہیں ہے۔ اس نے کہا ہے کہ وسیلہ ڈھونڈو، کہتا ہے وسیلے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کسی شیعہ کو سنا ہے کہتے ہوئے وسیلہ ڈھونڈو؟ جی ہمیں کیا ضرورت ہے مولا علی کے ہوتے ہوئے وسیلہ ڈھونڈنے کی؟ ارے میری پھپھو، محمد رسول اللہ کے ہوتے ہوئے قرآن نازل ہوا تھا، تب بھی یہی کہا تھا وسیلہ ڈھونڈو۔ محمد رسول اللہ کے ہوتے ہوئے کہا تھا وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اب کیا کسی سے بحث کرے بھائی؟ اب ہمارا کوئی ذاتی کام تو یہ ہے نہیں کہ نہیں جی بائی ہک اور کروک اس کو تو سالے کو میں ہدایت دے کے رہوں، ایسا تو ہے نہیں نا۔ سمجھا ہی سکتے ہیں لوگوں کو، فی سبیل اللہ قائل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اب اگر وہ بضد ہو، اپنی ضد نہ چھوڑے اور حقیقت کو تسلیم نہ کرے تو باڑ میں جائے، کیا کر سکتا ہے کوئی؟ اب یہ تو ہے نہیں کہ بھائی اس کو اللہ کو لانے کے لیے اس سے ہم جنگ کریں۔ گمراہی ہی گمراہی ہے، خدا کی قسم۔ پریکٹیکلی آپ دیکھیں، یہی وہ زمانہ ہے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ میری امت قرآن مجید کو چھوڑ دے گی۔ یہ وہی زمانہ ہے۔ کہاں ہے قرآن مجید کو پکڑا ہوا لوگوں نے؟ ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھنا اور قرآن کی باتوں کو جھٹلانا، قرآن کو چھوڑنا ہی ہے۔ کہاں مان رہے ہیں قرآن کو؟ کون تلاش کر رہا ہے وسیلہ؟ کون تلاش کر رہا ہے شرح صدر؟ کون تبلیغ کر رہا ہے کہ قلب کو ہدایت کیسے ملے گی؟ جو گناہ کریں ان کو گمراہ کہتے ہیں، جو نماز پڑھیں بھلے ریاکاری کیوں نہ کر رہے ہیں وہ ہدایت ہے ان کی نظر میں۔ کوئی داڑھی رکھ لے، امامہ باندھ لے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، کہتے ہیں جی ہدایت پر ہے۔ او بھائی یہ تو ہدایت ہے ہی نہیں، یہ تو عبادات کی ادائیگی ہے۔ کل کوئی بھی عورت آ کے بیوی ہونے کا ناٹک کرے اور نکاح ہو ہی نہ، تو لوگوں کو تو بیوقوف بنا سکتی ہے، امپریشن دے سکتی ہے کہ ہاں بھائی یہ فلاں کی بیوی ہے، لیکن بیوی کو جانا تو اس کے کمرے میں ہی ہے نا۔ اگر بیوی ہے تو وہاں تو گھس ہی نہیں سکتی، کیا فائدہ ہوگا یہ ناٹک بازی کا؟ بیکار گئی نا۔ یہ ان میں سے کوئی فرقہ جو ہے وہ، بھائی اگر امتی ہوتا، نور ہوتا تو فرقے میں جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی نا۔ اچھی چیزیں ہیں کچھ میں، جیسے ایک زمانہ تھا اہل سنت والجماعت کی، یہ بات اچھی تھی کہ بھئی وہ ولیوں کی بات کرتے ہیں، اہل بیت کی محبت کی بات کرتے ہیں، لیکن شدت نہیں تھی اہل بیت کی محبت کی ان میں۔ جب دوسری طرف ہم اہل تشیع کی طرف جائیں تو اہل بیت کے لیے ان کا عقیدہ بڑا شاندار ہے۔ مولا علی کے لیے امام علی مقام، امام حسن، امام حسن، امام حسین کے لیے، ائمہ اہل بیت کے لیے بڑا اچھا ان کا عقیدہ، لیکن صرف عقیدہ ہی اچھا ہے۔ مولا علی کی ولایت کو تسلیم تو کرتے ہیں لیکن اس ولایت سے فیض یاب نہیں ہونا چاہتے۔
تو خامی رہ گئی نا، ہے بھائی، خامی رہ گئی نا. جہاں مولا علی کی ولایت کا اعلان کرتے ہو، مولا علی کی عظمت کی بات کرتے ہو، وہاں مولا علی کے یعنی ذات سے فیوز و برکات حاصل کر کے باطنی طور پر مولا علی سے وصل بھی حاصل کرو نا. تمہارے دل سے علی علی کی آوازیں نہیں آتی تو کہاں محبت ہے تم کو علی سے؟ تمہارا سینہ علی کے نام سے نہیں دھڑکتا تو کہاں محبت ہے تم کو علی سے؟ تمہارے سینے میں اللہ محمد علی یہ نہیں اگر گونجتے، ان کی تکرار نہیں ہوتی تو پھر کہیں کے مسلمان نہیں ہو تم. آج کے مسلمان کا تو یہ عالم ہے کہ اسی دنیا میں رہنے والا دوسرا مسلمان اس کو مسلمان نہیں سمجھتا، اللہ کیا سمجھے گا؟ کسی نہ کسی زاویے سے، کسی نہ کسی اینگل سے سب صحیح ہیں، تھوڑے تھوڑے. جیسے اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگو، یہ بات ان کے لیے جو مقام وصل پر ہوں. یہ ان کے لیے ہے نا، کہ جن کی اللہ تک رسائی ہو گئی، اب وہ آنکھ بھی جھکائیں کسی اور کی طرف تو مشرک ہے. وہ جو اللہ تک پہنچے ہی نہیں، ابھی انہوں نے اللہ تک پہنچنا ہے، ان کے لیے تھوڑی ہے. ان کو پہلے داتر خواجہ پکڑنے پڑیں گے نا. اسی طرح پھر مولا علی کی بات ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا فیض وہ ولایت کی طرف منتقل ہو گیا نا، جب مولا علی کو آپ نے اپنا نائب مقرر فرمایا. من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. اب وہ فیض نبوت، فیض ولایت علی میں چلا گیا. اب مولا علی سے فیض یاب ہونا پڑے گا. صرف نام لیتے رہیں اور ان سے فیض یاب نہ ہوں تو ادھورا کام ہے نا یار. تو اس لیے بہترین چیز یہ ہے کہ آپ شرح صدر حاصل کریں، آپ کے قلب کو ہدایت ہو. جب آپ کا تعلق اللہ سے جڑ جائے، اللہ کا نور آپ کے دل میں آ جائے، آپ کا دل اللہ اللہ کرنے لگ جائے، بس پھر جدھر اللہ چاہے گا ادھر لگا دے گا تم کو. کم سے کم امتی تو بن گئے نا اس وقت. آپ امتی بن گئے تو پھر حضور کی دسترس میں آ جائیں گے. ابھی تو آوارہ کتے کی طرح گھوم رہے ہیں نا. ان کے اوپر کوئی نظر التفات نہیں ہے رسول اللہ کی، نہ سنی پہ، نہ شیعہ پہ، نہ وہابی پہ، نہ دیوبندی پہ، نہ اہل حدیث پہ، نہ بریلوی پہ. یہ بس اپنے ہی they are blowing their own trumpet. God has nothing to do with these idiots. اپنے منہ میاں مٹھو ہیں یہ کہ جی ہمارا یہ مقام ہے، ہم تو سب سے اعلیٰ ہیں. جیسے وہابی دیوبندی کہتے ہیں کہ ہم نے اسلام کو پاک کیا ہے، ان کا یہ دعویٰ ہے. انہوں نے سب کو ہٹا دیا، بولے کہ بس وہی شریعت ہے جو رسول اللہ نے بتائی تھی. اس کے بعد یہ جتنے بھی امام وغیرہ آئے ہیں نا، امام ابو حنیفہ، ادھر کے امام اور اہل بیت کے ائمہ کرام، کہتے ہیں ہم کسی کو نہیں مانتے، ان سب کو ہٹا دو. آپ لوگوں نے تو پڑھا نہیں ہے نا وہابیوں کی تاریخ. ان کی تاریخ کا جو ہے نا وہ سب سے اہم جو جز تھا ان کے تحریک کا، وہ یہ تھا کہ اسلام جو ہے یعنی غلیظ ہو گیا ہے، اب اس کو پاک کرنا ہے. اس کو پاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بقول اس کو پاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے مجدد اعظم محمد بن عبد الوہاب نجدی کو بھیجا. اچھے بڑے بڑے عالم جیسے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب تھے، 90 باتیں ٹھیک کرتے تھے، اور پھر آخر میں جو ہے محمد بن عبد الوہاب نجدی کی تعریفیں کہ انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے ایسا کیا. یعنی انسان کا دماغ گھما دیتا ہے شیطان. تو محمد بن عبد الوہاب نجدی نے کون سا اسلام کیا زندہ؟ مسجد زرار والا، کیونکہ ان کو رسول اللہ سے چڑ تھی کہ یہ تو ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہیں، عام انسان ہیں یہ، ان میں اور ہم میں صرف یہ فرق ہے کہ ان پہ وحی آتی ہے، ہم پہ نہیں ہے، تو اتنی زیادہ عزت دینے کی ضرورت کیا ہے، ان کے ہاتھ پاؤں چومنے پڑیں. دراصل ان لوگوں کا خیال یہ تھا کہ کچھ صحابہ جو تھے وہ حضور سے پاگل پنے کی حد تک محبت کرتے تھے. چند جو صحابہ تھے نا، وہ چند صحابہ حضور کے ساتھ ان کا جو لگاؤ تھا وہ ناقابل بیان تھا. یعنی کہ ایسے صحابہ کے جھرمٹ میں ہوتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کا بولے مبارک پیشاب زمین پر نہیں لگنے دیتے تھے، پی جاتے تھے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے پیچھے ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوج رہے ہیں. ان کے بھائی اب قدموں میں گرنا اور ہاتھ پاؤں چومنا تو چھوٹی سی بات رہ گئی نا پیشاب پینے کے حوالے سے. کہاں پیشاب پینا, کہاں ہاتھ پاؤں چومنا. ہاتھ پاؤں تو سبھی چوم لیتے ہیں. وہ پیشاب وغیرہ کسی ہستی کا پئیں تو اس کے لیے تو انسان کو تھوڑا سا سنکی ہونا چاہیے. یہ کام جو ہوش و حواس میں بندہ ہو, پڑھا لکھا آدمی جو مرشد کا پیشاب پی لو, میں نے کہا بھائی کیا بول رہا ہے, یہ کیا بکواس ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ پیار کرتے تھے, بے پناہ پیار کرتے تھے. اور یہ چیز چند مسلمانوں کو ناگوار گزرتی تھی. ناگوار کب گزرتی تھی؟ ان کا یہ تھا, ہم تو عرب کے اعلیٰ قبیلے سے آئے ہیں, جس طرح عثمان غنی ہیں, ابو بکر صدیق ہیں, یہ بڑے اعلیٰ قبیلے. ان کی یہ ہوتا ہے یار ہم تو اتنے اعلیٰ قبیلے, اب یہاں جھکیں گے ان کے آگے. اسی لیے اصحاب صفہ جو تھے ان کو پاگل کہتے تھے. یہ سارے یہ جتنے بھی عہدیدار تھے یہ سب ان کو پاگل کہتے تھے. پاگل لوگ, گندے لوگ, ان کی وجہ سے دین اسلام بدنام ہو رہا ہے. یہ ذکر کرتے تھے تو وہ ان کو برا بھلا کہتے تھے. ان کو یہ تھا کہ اب ہم تو اتنے بڑے قبیلے سے آئے ہیں, ہم کیوں جھکیں کسی کے آگے. اور وہی گندے مندے لوگ حضور کے آگے پیچھے ہوتے تھے. ان کو بڑا غصہ آتا تھا. اس لیے انہوں نے کہا کہ چلو بھائی دین اسلام آ گیا ہے, قرآن بھی آ گیا ہے, اصل چیز تو اللہ ہے. یہ تاثر وہاں سے نکلا, اصل چیز تو اللہ ہے نا, تو ہم اپنی مسجد بنا لیتے ہیں, ادھر آنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا کلام ہم کو مل گیا, کافی ہے. محمد رسول اللہ کو مائنس کر دو. یہ وہابیزم کوئی نیا نہیں ہے, محمد رسول اللہ کے دور سے ہے, اسی دور سے ہے. یہ مسجد زرار وہیں بنی تھی نا. اگر قرآن مجید میں جہاں مسجد زرار کا ذکر ہے اس کے آگے پیچھے کی آیات دیکھیں تو ان وہابی دیوبندیوں کو اپنی شکل نظر آئے گی وہاں, کہ یہ سارے تو ہمارے عقائد ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. گمراہی, مذہب کا خیز عقائد. اب جیسے اہل حدیث کون ہیں؟ جو حدیث کو نہیں مانتے. حدیث کو نہیں مانتے اور فرقے کا نام ہے اہل حدیث, حدیث والے. یہ کیا ہے یار بھائی؟ اگر کوئی بیچے آم اور کہے امرود والا ہوں, امرود والا سمجھ کے تو لوگ امرود خریدنے آئیں گے نا. کوئی فرقہ صحیح نہیں ہے, سب کہیں نہ کہیں جو ہے نا جھول آ گیا, کہیں نہ کہیں جھول. میں تو سچی باتیں کر رہا ہوں آپ سے, آپ کی مرضی ہے مانے نہ مانے. اب جیسے اہل تشیع حضرات کو ہی دیکھ لیں, ذرا میری بات سن کر کے ذرا آپ بھی سوچیں. اہل تشیع کے بارے میں بات کر رہا ہوں. آپ ذرا 2 منٹ کے لیے آنکھیں بند کر کے تنہائی میں بیٹھیں اور سوچیں کہ آپ پنجتن پاک کا ذکر زیادہ کرتے ہیں یا رسول اللہ اور اللہ کا. بہت شاذ و نادر ہی ہوگا کہ اہل تشیع میں سے کوئی محمد کا ذکر کرے. وہ سب تو پیچھے رہ گئے ہیں. بھئی شیعہ حضرات جو ہیں وہ یا رسول اللہ اور نعت شریف, حضور کی بات, اللہ کی کوئی بات ہو سکتا ہے کبھی کبھی کر لیتے ہوں چپ کے بیٹھ کے ایسے ہی, لیکن بس ہر وقت یہی چلتا رہتا ہے نا. اہل بیت کو جنہوں نے بھیجا ہے اس کو بھول گئے. دیکھو مجھے کسی سے بغض نہیں ہے, میں سچی بات کر رہا ہوں. بھائی مولا علی رسول اللہ کے بھائی ہیں, بی بی فاطمہ رسول اللہ کی بیٹی ہیں, بہت عظیم ہیں, لیکن یار کبھی ان کے باپ کو بھی یاد کر لیا کرو. تو یعنی ایک طرف ایکسٹریم پہ چلے گئے نا, اور یہ ایکسٹریم پر چلے جانا اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا ان سے تعلق نہیں ہے. اگر باطنی تعلق ہوتا تو وہ اس ایکسٹریم پہ جانے نہیں دیتے آپ کو. اگر باطنی تعلق جڑا ہوتا تو مولا علی سب سے پہلے یہی کہتے آپ کو, بھائی یہ کیا کر رہے تو, ادھر آؤ, رسول اللہ کے قدموں میں جھکاتے تمہیں. بھائی سب کچھ یہاں سے آیا ہے. اب سچی بات ہے تو ظاہر ہے لوگوں کو بری بھی لگے گی, نہ تو کسی میں ہمت ہے اس طرح سچ بولنے کی, لیکن حقیقت تو یہی ہے. انہوں نے اللہ کا ٹھیکہ لے لیا ہے, وہ صرف اللہ اللہ کرتے ہیں دیوبندی, ان کے نظر میں کوئی اور ہے نہیں. اسی طرح ایک وقت تھا کہ یہ اہل سنت والجماعت یہ بس الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, ان کو پورا قرآن نعت شریف نظر آتا تھا.
پورا قرآن نعت ہے. تو سب نے اپنے اپنی مرضی سے جو ہے وہ اپنی شدتوں کی حدود قائم کر رکھی تھی اور آج تک اسی پر گامزن ہے. اس لیے وہ اللہ اللہ کر رہے ہیں, کچھ نہیں ملا. یہ یا رسول اللہ کرتے کرتے تھک گئے, یہ یا علی یا حسین کر رہے ہیں زبان سے, نہ ان کے اندر کچھ گیا, نہ ان کے اندر, نہ ان کے اندر, سب اندر سے خالی. سورہ توبہ کی آیت نمبر 10 میں اس کی فوراً نیکسٹ آیت میں یہ بھی لفظ ہے کہ لا تقم فیہ ابدا, کہ ایک لمحے کے لیے بھی تم اس مسجد میں جا کے کھڑے نہ ہونا. ایک لمحے کے لیے بھی. لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی, یعنی اتنی شدت سے اس کا بیان آیا. ہاں, اس پہ لعنت کی زد میں ہے نا. جی سرکار. یار وہ تو مسجد ہے, جی وہ تو مسجد مٹی گارے کی بنائی ہوئی مسجد ہے جس پر اتنی لعنتیں برس رہی ہیں. جی مالک. اور جو اس فلسفے کو پروموٹ کرتے ہیں ان انسانوں سے اللہ کتنا ناراض ہوگا اوئے ہوئے. جو رسول اللہ کی گستاخی کو اسلام بنا کے پیش کرتے ہیں. ہائے. دین کا بیڑا غرق کر دیا, بیڑا غرق کر دیا. حالانکہ دین سارا نام تھا مصطفیٰ کی غلامی کا, مولا علی کی غلامی کا, مصطفیٰ کی غلامی کا نام تھا دین. یہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے. بے شک. اماموں میں, داڑھیوں میں, ٹخنوں سے اوپر شلوار رکھنے میں اسلام انہوں نے بنا لیا. اسلام نہیں.